چونکہ اجلاس جمعیت علماء کی طرف سے ہے، اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے حضرت والا کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کیا جا رہا ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ہدیہ مبارکباد بخدمت اقدس حضرت الحاج مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی جے پوری دامت برکاتہم، مفتی شہر جے پور، بموقع جلسہ استقبالیہ مورخہ 1 دسمبر 2016 بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام بڑی مسجد جالو پورہ جے پور۔ حضرات گرامی، اقلیم علم کے تاجدار، عالم اسلام کی عبقری شخصیت، زبدۃ الفقہاء، اسوۃ الصلحاء، ماہر علم و حکمت، حدیث کی عالی سند رکھنے والے محدث عظیم حضرت اقدس مولانا مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی شہر جے پور کی جانشینی کے لیے بارگاہ اعزدی سے، جیسا کہ پہلے کہا گیا، انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی مفتی شہر جے پور کی جانشینی کے لیے بارگاہ اعزدی سے جس لائق و فائق، قابل و مقبول اور صالح و متقی شخصیت پر نظر انتخاب پڑی، وہ ہیں حضرت اقدس مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی جے پوری دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعۃ الہدایہ جے پور، شہر جے پور و ٹونک کے اکابر علماء و صلحاء۔ اور اب آپ کہہ دیں کہ شہر جے پور اور ٹونک ہی نہیں بلکہ پورے راجستھان کے تمام اکابر علماء، صلحاء، مفتیان اعظام، دانشوران قوم ملت نے آپ کو بالاتفاق شہر جے پور کے منصب افتاء کے لیے مفتی شہر منتخب فرمایا۔ 1950 میں شہر جے پور میں حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری پر جو جے پور کا متفقہ دارالفتاء بنا تھا، اس دارالفتاء کے جانشینی بالاتفاق جے پور شہر کے دارالفتاء کی متفقہ دارالفتاء کی جانشینی کے لیے جو منتخب کیا گیا ہے وہ شخصیت ہے حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم۔ یہ اکابر علماء اور جے پور ہی نہیں بلکہ پورے راجستھان کے اکابر علماء کرام اور مفتیان نظام کا متفقہ فتویٰ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ انتخاب ہے کہ جے پور کا دارالفتاء کو جو متفق، چونکہ حضرت مفتی حکیم احمد حسن صاحب کا جو دارالفتاء تھا، وہ جو مہر تھی وہ دارالفتاء کی مہر تھی، وہ دارالفتاء حضرت کی طرف منتقل ہوئی ہے، حضرت دارالفتاء منتقل ہوا ہے اور حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم اسی دارالفتاء کے جانشین ہیں۔ اس لیے اس دارالفتاء کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں کوئی دارالفتاء بنائے تو اپنا بنا سکتا ہے۔ آپ راجستھان ہی نہیں، اسلامیان ہند کے ممتاز اور باوقار شخصیت، متبحر، صاحب دل اور مائع ناز، عالم دین، اکابرین امت اور حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف کے حقیقی وارث و امین ہیں اور سچے جانشین ہیں۔ آپ جے پور کے سب سے علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ نے زہد و قناعت، ورع و تقوی، علم و حلم اور دعوت و تبلیغ کی پرکیف فضاؤں میں آنکھیں کھولی اور انہی پرکیف فضاؤں میں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوئے آپ نے ہندوستان کے ہر حلقے کے علماء، صلحاء، فقہاء، مفتیان اعظام کے خزائن علمیہ اور ذخائر معرفیہ کو اپنے اندر جمع فرمایا۔ وہ دیوبند، سہارنپور کے علماء کرام، میرٹھ، کاندھلا، مظفر نگر اور اسی طریقے سے ندوۃ العلماء لکھنؤ، راجستھان کا علمی شہر ٹونک، اسی طریقے سے مغربی راجستھان، ہر طرف کے علماء صلحاء کے خزائن علمیہ اور ذخائر معرفیہ کو حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے اندر جمع فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ ہند و بیرون ہند کے اکابرین کے معتمد علیہ اور محبوب نظر اور عوام و خواص اور علمی و دینی حلقوں میں مقبول ترین شخص ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جے پور میں کوئی ایسی شخصیت جن کو دارالعلوم کے محتمم بھی محبوب رکھتے ہوں، مظہر العلوم کے محتمم بھی محبوب رکھتے ہوں، ندوۃ العلماء کے محتمم بھی محبوب رکھتے ہوں، ہر طبقے اور بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داران محبوب رکھتے ہوں، وہ شہر جے پور میں صرف ایک شخصیت ہے، حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم۔ آپ کے فیوض و برکات سے نہ صرف شہر جے پور و راجستھان بلکہ عرب و عجم خصوصاً پورا ملک ہندوستان مستفید ہو رہا ہے۔ آپ کی تعلیمی، تدریسی اور تصنیفی کارنامے بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔
آپ کے بہت سے کارہائے نمایاں میں سے ایک عظیم کارنامہ فتاوی علم و حکمت کی ترتیب و تبویب اور حکمت تحقیق و تخریج ہے۔ آپ نے نکاح و طلاق کے موضوع پر بھی بہت اچھی اور بہت دل سوز کتاب لکھی ہے جو آج کل موضوع چل رہا ہے۔ اگر وہ کتاب ہمارے معاشرے میں ہر زبان میں موجود ہو، ہر شخص پڑھے، بلکہ تو چاہیے کہ ہر جو شادی شدہ ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور ان میں اگر کچھ حالات آتے ہیں تو ان کو کیسے ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کو سازگار بنانا چاہیے۔ وہ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں کے نام سے کتاب ہے، حضرت مفتی محمد صاحب بہت دل سوزی کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے، اور ہم آپ سبھی حضرات سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کریں انشاءاللہ۔ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی جے پوری دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے فتاوی نویسی کی ساری صلاحیتیں اور خصوصیتیں وسیع پیمانے پر عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنے ہیں، لوگ 1 سال کا افتتاح کرتے ہیں، لیکن حضرت والا نے کتنے سال اس میں لگائے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب خشیت الہی، تواضع و انکساری، شرافت و بردباری، تقوی و پرہیزگاری، وقار و سنجیدگی، فرض شناسی و بلند کرداری، مہمان نوازی و تجربہ کاری جیسے عمدہ و اعلیٰ اوصاف سے متصف اور فن افتاء میں ایک امتیازی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام اہلیان جے پور کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء جے پور کا یہ استقبالیہ اجلاس اکابر کے اس فیصلے کو مستحسن سمجھتا ہے۔ سمجھتے نہیں سمجھتے بھائی؟ مہر ثبت لگاتے ہیں آپ لوگ کہ جو فیصلہ ہوا ہے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں وہ فیصلہ حق فیصلہ ہوا ہے یقیناً۔ اور حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی جے پور دامت برکاتہم کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے۔ من جانب جمعیت علماء جے پور و ٹونک میں جناب قاضی خالد عثمانی صاحب، مولانا نصیب الدین صاحب، جناب سید انور شاہ صاحب اور مولانا محبوب عالم صاحب سے گزارش کروں گا اور جناب حاجی نظام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی محمد ذاکر صاحب کی حاجی سرفراز صاحب جی تشریف لائیں اور مفتی صاحب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش فرمائیں۔